السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اصلاح معاشرہ کی عظیم درسگاہ، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسجد اسلام کی عظیم درسگاہ ہے جو سماجی اصلاح اور شہری فلاح کے مقصد سے قائم کردہ تنظیموں، کمیٹیوں اور سوسائٹیوں سے ہزارہ درجہ برتر و بہتر ہے۔ ہماری اپنی قائم کردہ تنظیموں کے بارے میں ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ سماجی اصلاح کے لیے یہی ادارہ سب سے بہتر اور وہی بہتر خدمات پیش کر رہی ہے، مگر واقعی یہ ہے کہ سماج کی اصلاح اور انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے پاک کر کے سیدھے ڈگر پر لانے والی اگر کوئی بہتر سے بہتر درسگاہ ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ مسجد مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ مسجد مسلمانوں کو شقاوت و بدبختی سے نکال کر سعادت و خوشبختی کی دہلیز پر پہنچا دیتی ہے، تنگی و اضطراب اور بے چینی سے نکال کر خوشحالی اور چین و سکون کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ مساجد کی حاضری سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر اگر گناہوں اور معصیتوں کا زنگ چڑھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کے اسے مانج دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور یہاں موجود فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ مسجدوں مسلمانوں کی تربیت کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور مساوات و برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مالک و خادم، مالدار و نادار، غنی و فقیر، عالم و جاہل، پیر و مرشد اور مرید و عام انسان، حاکم و محکوم اور شاہ و گدا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے اسی طرح برابر ہوتے ہیں جس طرح قبرستان میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہوتی۔ ہاں، اسلام میں برتری کی وجہ صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری ہے جس کا تعلق قلب سے ہے اور اس کا اظہار اعضاء جوارح سے عبادات و معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے سماج اور اپنے ملک و شہر میں برابری کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے متحد اور جڑے رہیں، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی حسب و نسب، جاہ و منصب اور عہدہ و عمل کی بنیاد پر برتری جتائے۔ ہم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مساجد کے رول کو واپس لانا ہوگا۔ یہ مسجد معاشرے کے افراد کی روحانی تربیت کرتی ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتی اور انہیں اللہ کے رنگ میں رنگتی ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ طبقاتی کشمکش اور لسانی تعصبات دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ انتشار و افتراق کا باعث بن کر بلا آخر بتائی اور ہلاکت پر منتج ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ قرآن کریم میں ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے یعنی علاقے، رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ یہ وہ سبق ہے جو اتحاد، مساوات، اخوت، ہمدردی اور تعامل کے جذبات کا مرکزی نقطہ ہے، جس کو اپنا کر ہم دنیا میں سر بلند اور باعزت ہوئے، اور جس کو خیر باد کہہ کر آج ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً ہمیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اقوام غیر ہمیں ترنوالا سمجھ کر ہڑپ کرنے پر تلی بیٹھی ہے اور ہمارے متعلق حیات پر تباہی و بربادی کے دل چھا رہے ہیں۔
اسلام نے مساجد میں نماز باجماعت کے ذریعے اس سبق کو عملی رنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تمام مسلمان امیر ہو یا غریب، سفید فام ہو یا سیاہ فام، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا مزدور، دراز قد سیح الجسم ہو یا پستہ قد، معذور ہو یا نابینا، کم سن ہو یا عمر رسیدہ، پنجابی ہو یا سندھی بلوچی ہو، اور پٹھان اذان سننے کے بعد سبھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور وضو کر کے ایک دوسرے کے شانہ سے شانہ ملاتے ہیں، ایک ہی امام کی اقتداء میں رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک اور ان کے خیالات میں یک جہتی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو اخوت کا سنگ بنیاد ہے۔ ہر روز دن میں 5 مرتبہ انہیں یہی عمل دہرانا پڑتا ہے اور رشتہ اخوت و اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز باجماعت کے بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور بلا شبہ اس نعمت سے وہی معاشرہ یا قوم سرفراز ہو سکتی ہے جس کا مساجد کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا تعلق موجود ہو۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی مسجد کو ایک نمایاں اور منفرد حیثیت حاصل ہے۔ قرون اولا میں مسلمان مساجد میں صرف نماز ہی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے تمام اجتماعی، معاشرتی، سیاسی مسائل کے حل کے لیے صلاح و مشورے اور فیصلے وغیرہ بھی مساجد میں ہوتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مجلس شورا منعقد ہوتی جس میں مختلف مسائل زیر بحث آتے اور ان کے فوری تدارک کے لیے تجاویز اور پروگرام مرتب کیے جاتے تھے، گویا کہ یہ اس دور کی اسمبلی بھی تھی۔ اسی طرح باہر سے جو وفود اور سفرائے وغیرہ آتے، ان سے ملاقات و مذاکرات بھی مسجد ہی میں ہوتے، اور اگر کئی لشکر کشی کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے بھی تجاویز مسجد میں ہی پاس کی جاتی۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں تو لوگ فنون حرب کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں حبش کے لوگ گتکا کھیلتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بیٹھ کر انہیں دیکھا کرتی تھی۔ دور نبوی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں مسجد کو عدالت کی حیثیت حاصل رہی۔ مقدمات کے یہی فیصلے ہوتے اور مجرموں کی سزائیں وغیرہ بھی یہی تجویز ہوتی تھی۔ حد البتہ مسجد سے باہر لگائی جاتی تھی، لہٰذا مساجد میں اجتماعی عبادات، جمعہ اور تراویح وغیرہ کی پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی کچھ عرصہ قبل تک مسجد کو مکتب کی حیثیت حاصل رہی، لیکن بالآخر لوگوں نے اس دینی مشغلہ کو کاروبار بنا لیا۔ چند نفس پرستوں اور ہوش کے بندوں نے مخلص لوگوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا، اور نتیجتاً آج لوگ مساجد میں قائم مدارس کے نام سے بھی دور بھاگنے لگے ہیں، لیکن اس میں ایک مسجد کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی ذہنیتوں کا قصور ہے، اور اس سے مساجد کی عالمی اہمیت و حیثیت پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ خلوص نیتی سے اگر کام کیا جائے تو آج بھی قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، اور ان علمی سرچشموں سے اپنی پیاس بجھا کر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔